قرآن یہ کہتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، فرمایا یہی ہے نا وہ بندے جن پر نہ کوئی خوف ہے نہ وہ غمگین ہوتے، انہیں کوئی چیز جو ہے وہ ڈراتی نہیں ہے۔ جب دنیا سے جاتے ہیں تو پھر حال کیا ہے؟ فرمایا آ جاؤ، قرآن یہ کہتا ہے جب ایسے بندے دنیا سے جاتے ہیں تو سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ پھر ایسا نہیں ہوتا کہ جنت کے دروازے کھول کے جاتے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ آج بس اندر داخل ہو جاؤ۔ رب فرماتا ہے نا ہم تمہیں ایسے تھوڑی داخل کریں گے، رب اپنے مقرر فرشتوں کو جنت کے دروازوں کے اوپر کھڑا کرے گا اور وہ جنت کے دروازوں کے اوپر کھڑے ہو کر یہ صدا لگا رہے ہوں گے، سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار۔ آ جاؤ جنتیوں، تم پر سلامتی ہو اس لیے کہ تم نے رب کے دیے ہوئے طریقوں کے مطابق زندگی گزاری۔ سلامتی کے ساتھ فرشتے دروازوں کے اوپر کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہوں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم نے کتنی خوبصورت زندگی گزاری۔ اور جب جنت کے اندر داخل ہو جائیں گے اٹھائیے قرآن اور پڑھیے سورۃ الواقعہ، فرمایا کہ سلام، فرمایا لا یسمعون فیہا لغوا ولا تأثیما الا قیلا سلاما سلاما۔ جب جنتی جنت میں جائیں گے تو وہ ایک دوسرے سے جو باتیں کر رہے ہوں گے وہ ایک دوسرے سے یہی کہہ رہے ہوں گے یا تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی سلامتی ہو، تم پر بھی سلامتی ہو۔ اور ان کا آخری کلام کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اس خدا کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ اور جب جنتی جنت میں جائیں گے تو پھر رب کی مختلف نعمتوں سے وہ مستفیض ہوں گے، ان کے لیے دودھ کی نہریں ہوں گے۔ اٹھائیے سورۃ محمد اور پڑھیے رب کا قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا تمہارے لیے دودھ کی نہریں ہیں، تمہارے لیے جو ہے وہ شہد کی نہریں ہیں، تمہارے لیے صاف پانی کی نہریں ہیں، تمہارے لیے جو ہے وہ شراب طہورہ کی نہریں ہیں۔ اور پھر جو ہے وہ شراب طہورہ کہاں کہاں سے پلائی جائے گی؟ فرمایا لا یسمعون فیہا من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ فرمایا ایسی شراب پلائی جائے گی جو سر پر مہر ہوگی، اور مہر بھی ایسی نہیں ہوگی کہ جو دنیا داری کی شرابوں کے اوپر مہر لگی ہوتی ہے۔ فرمایا مہر ایسی ہوگی کہ وہ مہر کستوری کی ہوگی، اس سے جو خوشبو ہے وہ کستوری کی آتی ہوگی۔ اور فرمایا وہ شراب پلائی جائے گی، شراب پلانے والے مہمان ہوں گے، خدمت کرنے والے مہمان ہوں گے جنت کے اندر، جو جنتیوں کی خدمت کریں گے، جو ایسے لوگوں کی خدمت کریں گے۔ لیکن آپ قرآن اٹھائیے، ایک آیت جو انسان کے وجود کو لطف بخشنے والی آیت ہے، وہ قرآن کیا کہتا ہے؟ فرمایا کہ پھر ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ جب تمہیں شراب جنت کے کلمات نہیں پلائیں گے، جب تمہیں جو ہے وہ خود نہیں پینا پڑے گی۔ فرمایا اٹھائیے قرآن رب کیا فرماتا ہے؟ وَسَقَاهُمْ رَبُّهُمْ شَرَابًا طَهُورًا۔ فرمایا ایک لمحہ ایسا بھی آئے گا کہ جب تمہارا رب خود اپنے دستے قدرت سے تمہیں شراب طہور پلائے گا۔ فرمایا یہ تمہاری زندگی ہے، آ جاؤ اس جنت کے لیے تیاری کر لو۔ یہ بزرگان دین نے ہمیں طریقہ دیا کہ آ جاؤ اس جو ہے وہ نعمت کے لیے تم جو ہے تیاری کر لو۔ لیکن اگر تم اسی شیطانی وسوسوں کے پیچھے چلتے رہے کہ وہ ہر خواہش کو تم نے پورا کر لیا جو تیری نفس نے تجھ سے کہا، تم نے جو ہے وہ ہر طاقتی خواہش کو پورا کیا، تو فرمایا کہ پھر یاد رکھنا پھر جو ہے وہ آخرت میں تیرے لیے جہنم ہے، پھر میدان حشر تیرا انجام کیا ہوگا؟ تو سورہ ابراہیم ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ۔ تو ہرگز بھی ظالموں کے انجام سے جو ہے وہ غافل نہ ہونا، تم ہرگز بھی یہ گمان نہ کرنا کہ جو ظالم عمل کر رہے ہیں ان کا جو ہے کوئی نتیجہ نہیں ملے گا۔ فرمایا إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ۔ فرمایا انہیں تو مہلت دی گئی ہے اس دن کے لیے جس دن میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ فرمایا وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ۔ وہ دن جس دن ان کے پاؤں جکڑ دیے جائیں گے، جس دن ان کو بیڑیوں کے اندر جکڑ دیا جائے گا۔ اور فرمایا کہ یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن یہ میدان حشر کے اندر جو ہے وہ دوڑتے ہوں گے، اور اس طرح دوڑتے ہوں گے وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ کہ ان کے دل ہوا سے آتا ہوں گے، انہیں کوئی خبر نہ ہوگی کہ ہماری منزل کہاں ہے، ہم نے پہنچنا کہاں ہے، بس جو ہے وہ دوڑتے ہوں گے اور انہیں کوئی خبر نہ ہوگی۔ تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا وَأَنذِرِ النَّاسَ يَوْمَ يَأْتِيهِمُ الْعَذَابُ وَيَقُولُ الَّذِينَ ظَلَمُوا رَبَّنَا أَخِرْنَا إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ نُجِبْ دَعْوَتَكَ وَنَتَّبِعِ الرُّسُلَ۔ فرمایا حبیب اپنی امت کو ڈرا دیجیے اس دن سے کہ جس دن جو ہے وہ ان کے اوپر عذاب آئے گا۔ آپ ان
دعوت کو قبول بھی کریں گے، وَنَتَّبِعُ الرُّسُلَ، ہم تیرے رسولوں کو تسلیم بھی کریں گے۔ تو فرمایا کہ پھر رب ان سے فرمائے گا أَوَلَمْ تَكُونُوا أَقْسَمْتُم مَّا لَكُم مِّن زَوَالٍ، کیا تم وہ لوگ نہ تھے جو اس سے پہلے رستے اٹھاتے تھے کہ ہمیں تو کوئی زوال نہیں ہے، ہم نے تو مرنا ہی نہیں ہے، یا مرنے کے بعد تو کوئی زندگی نہیں ہے۔ فرمایا کہ پھر تمہارا ٹھکانہ وہ جہنم ہے۔ ساتھیو، اس جہنم سے بچنے کا جو ہے وہ تیاری کر لیجیے کہ وہ جہنم جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، صاحبوں اس ایندھن سے جو ہے وہ اس ایندھن کا حصہ نہ بنیں، ہم خود بھی بچنے والے ہو جائیں، ہم جو ہے وہ اپنے گھرانوں کو بھی بچا لیں۔ اور قرآن نے ہمیں یہ پیغام دے دیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنی جانوں کو بھی اور اپنے خاندانوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لو۔ تو یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ہم جو ہے وہ خود بھی جہنم کی آگ سے بچ جائیں اور اپنی خاندان کو بھی جہنم کی آگ سے بچا لیں۔ وہ جہنم کہ جس کا سب سے جو چھوٹا عذاب ہے، جو سب سے ادنا جہنمی کو عذاب دیا جائے گا، وہ عذاب یہ ہے کہ فرمایا کہ اسے جو ہے وہ آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس طرح کی وہ آگ ہوگی، اس قدر شدت والی ہوگی کہ اس آگ کے جوتے پہننے کے بعد انسان کا دماغ جو ہے وہ اس طرح کھولتا ہوگا کہ جس طرح ہڈیا کے اندر جو ہے وہ پانی ابلتا ہوتا ہے، جس طرح پانی کھولتا ہے۔ تو یہ سب سے ادنا جہنمی کا عذاب ہے۔ تو سبھیو، ہمارے بزرگان دین نے ہمارے سامنے ایک نمونہ رکھا کہ تم نے زندگی کس طرح سے گزارنی ہے، وہ آئیڈیل زندگی ہمارے بزرگان دین نے ہم تک پہنچا دی۔ اور وہ آئیڈیل زندگی یہ ہے کہ اپنے گھروں کا ماحول ستھرا کر لیجیے، اپنا کردار ستھرا کر لیجیے، اپنی عبادت کو ستھرا کر لیجیے، اپنے عمل کو ستھرا کر لیجیے، اپنے رزق کو پاکیزہ کر لیجیے، اور یہ تمہاری زندگی ہونی چاہیے۔ تمہارے گھر کے اندر پاکیزہ ماحول ہونا چاہیے، تمہارے گھر کے اندر روزانہ صبح جو ہے وہ تلاوت قرآن سے ہونی چاہیے، تمہاری گھر کے اندر جو ہے وہ ہر فرد جو ہے وہ نماز پنجگانہ کی ادائیگی کرنے والا ہونا چاہیے، تمہارے گھر کے اندر آنے والا رزق حلال ہونا چاہیے، وہ لقمہ حرام کا نہ ہو، تمہارا ایک ایک عمل جو ہے وہ دین، اسلام، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے۔ ساتھیو، یہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی علمی اور عملی جو ہے وہ تربیت ہے حضور کی اس امت کے لیے۔ آج ہم اس نشست کے اندر یہ عزم مسلم کر لیں کہ ہم جو ہے وہ اپنے بزرگان دین کے دیے ہوئے طریقے کو اپناتے ہوئے ہم جو ہے وہ زندگی بسر کریں گے، اور ہم جو ہے قدم قدم پر نیکی کو تلاش کرنے کی کوشش کریں گے، ہم جو ہے وہ تلاوت قرآن بھی کریں گے، ہم جو ہے وہ نماز پنجگانہ کی پابندی بھی کریں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف آپ کی کرامات کا باب ہے تو دوسری طرف آپ کی عملی زندگی کی ہے۔ وہ صاحبوں جب تک اپنے کردار کے اندر نور نہ ہو تو ذرا امیجن کیجیے کہ ایک مجلس کے اندر پھر 40,000 بندوں کو کس طرح کلمہ پڑھایا جاتا ہے۔ جب تک اپنا کردار ستھرا نہیں ہوگا تو بزرگان دین اپنے کردار کو ستھرا کیا، اپنے عمل کو ستھرا کیا، اور پھر نتیجہ یہ ہوا کہ رب نے اجر یہ عطا کیا، دنیا کے اندر زبان سے جو بھی لفظ نکلتے ہیں وہ لوگوں کے دلوں میں اثر کرتے چلے جاتے ہیں، اور ایک ایک عمل جو ہے وہ اثر رکھنے والا بن جاتا ہے۔ تو ہم جو ہے یہ عزم مسلم کر لیں، اپنی گناہوں والی زندگی کو چھوڑ کر ہم بھی جو ہے وہ تائب ہو جائیں، ہم جو ہے وہ اپنی ایک ایک زندگی کے ایک ایک عمل کی طرف دیکھیں۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ جوانی کا عالم ہے، دور شباب میں ہیں اور اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے جاتے ہیں۔ یہ وہ دور ہے کہ جب توبہ نہیں کی، تو جوانی کا عالم ہے اور اپنی محبوبہ سے ملاقات کے لیے وہ گھر کے بالکنی کے اوپر آئے، گھر کی کھڑکی کے اوپر آئے اور نیچے سے جو ہے اس سے بات کرنے لگے۔ مغرب کے بعد کا وقت تھا، باتوں میں اتنا مگن ہو، دنیا کی محبت تھی کہ آزان کانوں میں سنائی، تو جب آزان کانوں میں سنائی تھی تو آپ کو یوں لگا کہ یہ نماز عشاء کے لیے آزان ہے۔ تو جب آزان کے بعد تھوڑے لمحے گزرے تو صبح کی کرنیں ٹوٹتی ہوئی دکھائی، تو پھر اندازہ ہوا کہ وہ جو آزان